بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میرا نام محمد ثاقب ہے، شعبہ اگرونومی کا طالب علم ہوں۔ اللہ کامیاب کرے، مہربانی۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر آج کل کلچر، تہذیب اور ثقافت کے نام پر ایک خاص فکر کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اسلامی کلچر یا اسلامی تہذیب نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ کلچر اور تہذیب علاقائی تناسب سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میری بھی اور طلباء کی رہنمائی فرمائیں کہ کیا اسلامی کلچر کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے؟ تھینک یو۔ پہلے تو بچے نے یہ الفاظ جو ذرا ہے نا، تہذیب اور ثقافت، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ان میں فرق نہیں کر سکتے، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، مگر وہ تہذیب میں اور ثقافت میں فرق نہیں جانتے کہ تہذیب جو ہوتی ہے وہ کسی قوم کی اصل چیز ہوتی ہے، ثقافت اس کا مظہر ہوتا ہے، وہ علاقوں میں جدا جدا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اسلامی تہذیب کی بنیادیں ہیں کہ وہ مرد عورت کو الگ الگ رکھنا چاہتا ہے، شرم و حیا کو قائم رکھنا چاہتا ہے، زنا کو گناہ کے بعد سب سے بڑا جرم سمجھتا، اس لیے اس نے پھر جتنے آگے راستے اختیار کرنے نا، موسیقی میں یا کسی چیز میں، تفریح میں، اس میں اس بنیادی بات کو اس نے نظر انداز نہیں ہونے دینا کہ اختلاط مرد و زن جو ہے تباہی کا باعث۔ تہذیب بنیادی اصول ہوتے ہیں جس پر کسی امت کی نا اساس استوار ہوتی ہے، بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ لباس میں شرم حیا کہ مرد کا حصہ جو ناف سے گھٹنے تک ننگا نہیں ہونا چاہیے، عورت سر سے پاؤں تک ڈھانکے۔ اس کے بعد آزاد ہے ثقافت جو ہے نا، کہ جس ملک کے حالات جغرافیائی طور پر یا موسمی لحاظ سے جس طرح کا لباس اجازت دیتے ہیں وہ سلوائیں، وہ اسلامی ہوگا۔ ثقافت کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ہر علاقے میں ہر زمانے میں تبدیل بھی ہو سکتی، مگر تہذیب جو ہے نا بنیادی باتیں کہ آخرت ہے، اللہ رسول ہدایت لے کر آیا اور اس نے جو باؤنڈری لائنز کھینچ دی ہیں نا اس کے اندر رہنا ہے، پھر کھلا میدان ہے۔ کھانا پکانے کے لیے یہ دو چار چیزیں حرام ہیں، پکانے کو ہم پر چھوڑ دیا، پلاؤ پکاؤ، زردہ پکاؤ، پھرنی پکاؤ، کوئی دین دخل نہیں دیتا۔ یعنی ایک پابندی ہے، گرد ہے ہلکا، ایک اندر پھر چھٹی ہے کہ جس طرح کا جی چاہے کر لو۔ تو اسلام میں تہذیب بھی ہے، ثقافت کے بھی کچھ اصول ہیں، مگر جکڑ نہیں دیا گیا، انسانوں کو کافی حد تک آزاد بھی چھوڑا گیا، پابند بھی رکھا گیا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باتیں، نہ یہ اسلام کو پڑھتے ہیں، نہ ان کو یہ توفیق ہی ہے کہ قرآن مجید کو کبھی پڑھیں، نہیں پڑھتے۔ میرے ہی پروفیسر تھے منظور حسین شور صاحب، اللہ رحمت فرمائے، سوشل ذہن کے تھے، ذرا شاعر بھی تھے، بہت قابل آدمی تھے۔ تو ایک دن انہوں نے لیکچر دیتے ہوئے اساطیر کی تشریح کر رہے تھے، فارسی کا لیکچر تھا کہ افسانے، اسطورہ کی جمع قرآن میں بھی آتا، کہنے لگے اگر افسانوں کا مجموعہ دیکھنا قرآن ہے، گپوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، کتنے سال اصحاب الکہف سوئے رہے، اور جو ذوالقرنین گیا وہاں سورج غروب ہو رہا تھا، دو چار حوالے دیے انہوں نے۔ اب میں اس وقت بھی شرم اڑاتا تھا، سادہ آدمی میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھیوں کو پکڑ کر مجھے اٹھانے لگے، جانتے تھے کہ میں مذہبی ذہن رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آج بات نہ کی، ہم پھر کبھی تیری دینی بات نہیں سنی۔ وہ شور صاحب نے دیکھ لیا، وہ کہنے لگے اٹھ کھڑے ہو۔ میں نے کہا شور صاحب، آپ نے مسلمانوں کے ملک میں مسلمان بچوں کے سامنے یہ بات کی، آپ سچ بتا دیں کبھی قرآن مجید آپ نے پڑھا؟ انہوں نے صاف اعتراف کیا کہ میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ میں اسی لیے آپ نے کہہ دیا کہ حوض بن انہوں کے ساتھ جس سے ٹخنوں تک سمندر آتا تھا وہ مچھلی پکڑتا تھا، حوض بن ان کا قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آپ پروفیسر ہیں اور بات ایسی کہہ رہے ہیں جس کا قرآن میں نام و نشان نہیں۔ اور جو ذوالقرنین کا کہا، وہاں یہ نہیں کہا غروب ہو رہا تھا، وہاں کیا وجہ دار تھا، اور عربی زبان میں اس کا معنی اسے یوں لگا۔ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں، شام کو نہر کے کنارے، ایسے ہی محسوس ہوگا کہ وہ سال جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا، ہوتا نہیں غروب ہوتا ہوا لگتا تھا، محسوس ہوتا تھا۔ اور جو آپ نے کہا اصحاب الکہف سوئے رہے، اصحاب الکہف اللہ نے نہیں بتایا کتنی مدت سوئے رہے، لوگوں کا کہا کچھ 300 سال کہتے ہیں، کچھ 309 کہتے ہیں۔ اللہ نے آگے جو کہا وہ قل اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہو کتنے سال رہے، کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ جب تک آپ ہماری کلاس میں نا، میں دینی موضوع پر کبھی بات نہیں کروں۔ میں نے کہا شکر ہے آپ نے مان لی اپنی غلطی۔ تو قرآن تو پڑھتے نہیں بیٹا، نہ حدیث پڑھتے، شوق ہے، اسلامی ثقافت کوئی نہیں، اسلامی تہذیب، نہ تہذیب کو جانتے ہیں نہ ثقافت، کچھ نہیں جانتے، صرف ایک نہ فیشن بنا رکھا کہ لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دین کو پڑھیں۔ آپ لوگوں کو میں صرف توجہ دلاؤں گا، آپ پڑھے لکھے بچے، کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، مکمل نہیں ہوئی کتاب، مگر اس کی جو ہے نا جتنی ہے وہ آپ سب لوگوں کے پڑھنے کی، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔
انہوں نے کہا سر 5 چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کسی کی آپ مذہب یا نظام کو سمجھنا چاہیے. پہلے تو ہے کہ اس دنیا میں وہ انسان کی کیا پوزیشن بتاتی ہے. پہلا سوال کہ یہاں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ کر رہا ہے, کسی کا محکوم اور ماتحت ہے, مجھ پر کوئی حاکم ہے, یا میں آزاد ہوں مطلق ہوں, کوئی خدا نہیں, نہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا. پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس دنیا میں کیا بن کے رہنا, چور بن کے رہنا, کسی کا مکان لوٹنا ہے, یا آپ کا اپنا ہے یا کسی کا ہے. پہلی ہے کہ پوزیشن اپنی متعین کرے. دوسرا پھر زندگی کا نصب العین ہے. جب پوزیشن طے ہو جاتی ہے اگلا سوال ہو جاتا پھر میں کیا کروں جس سے میری زندگی کامیاب ہو. تیسرا بھی پھر وہ بنیادی عقائد کیا ہیں جو ذہن میں بیٹھ جائیں اور ساری عمر آدمی کو پھر وہ نہ رہنمائی دیں. اللہ رسول عقیدے, عقیدوں کو جمانے کے لیے پھر عبادات, اور عبادات سے آگے پھر معاملات. پوری زندگی میں آدمی کا رویہ درست ہو جائے. آخری 2 ایسے نہیں لکھے گئے مگر پہلے تینوں اس میں موجود ہیں. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. شروع میں تہذیب اور ثقافت وغیرہ پر ایک بحث کیے. پڑھنا چاہیے, بغیر پڑھے تبصرہ کسی معاملہ میں جہالت ہے. دنیاوی علم نہیں, پہلے آپ اس کو پڑھ تو لیں. جو پڑھا ہوا نہیں وہ دخل دے تو جاہل کی بات کا کیا وزن ہوتا.